نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا يمسه الا المطهرون۔ ایک اور دلیل، قرآن پاک میں مشرکین کو نجس کہا گیا نا، نجس کس کا اپوزٹ ہے؟ طاہر کا، انما المشرکون نجس، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ ان کی جو نجاست ہے وہ قلبی نجاست ہے، لیکن اس نجاست کی وجہ سے ان کے ہاتھ جو عام روزمرہ زندگی میں کاموں میں استعمال ہوتے وہ نجس نہیں ہو جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہرقل کو خط لکھا تھا تو اس کو کیا لکھا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہرقل کو خط لکھا تھا تو اس میں قرآن پاک کی آیت لکھی تھی۔ کیا آپ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ خط ہرقل کے ہاتھ جائے گا یا جو بھی اسے کھول پڑھ کے سنائے گا، ظاہر ہے جس کا خط ہوتا ہے اسی کی ملکیت ہو جاتا ہے، اس کے پاس چلا جاتا ہے۔ اس خط میں آیت لکھی ہوئی ہے۔ کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ جس کے پاس یہ خط جا رہا ہے اس کا ہاتھ ناپاک ہے، اس کا ہاتھ لگ جائے گا اس کو، اس لیے اس کو یہ نہ دی جائے، نہ لکھی جائے آیت؟ لیکن آپ نے لکھی، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ یہ آیت تھی سورۃ آل عمران کی 64 جو آپ نے ہرقل کو لکھے جانے والے خط میں لکھی تھی، ٹھیک ہے۔ اور ہرقل اس وقت عیسائی تھا، مشرک تھا، نجس تھا، یعنی غیر مسلم تھا۔ تو جو لوگ نان مسلمز کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے دے دیتے ہیں کہ وہ پڑھ کے ہدایت پائیں، وہ بھی اسی دلیل کے ساتھ دیتے ہیں، اگرچہ وہ ابھی نان مسلمز ہوتے ہیں، اسلام والی پاکیزگی ان کو نصیب نہیں ہوئی ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو مطہر کا مطلب یہ جو ہے نا، لا یمسہ الا المطہرون، اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو ہر قسم کی نجاست سے پاک ہیں، یعنی جن کے اندر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں، جن کے اندر کوئی نافرمانی نہیں، اور جو اصل کتاب تک پہنچنے میں رسائی حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ بیسیکلی شیاطین کے اپوزٹ ان کی کیفیت بتانے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی شیاطین کے مقابل کے طور پر۔ اب ایک اور بات یہ بھی آپ دیکھیے کہ ایک عورت اپنی عمر کا اوسطاً چوتھائی حصہ حیض و نفاس کی حالت میں گزارتی، یعنی جوان ہونے کے بعد ہر مہینے 8 دن یا 10 دن یا چلیے 5 دن بھی، تو کسی کی زندگی کا چوتھا، کسی کا چھٹا حصہ اس حالت میں جو گزرا، تو اگر اس کو منع کر دیا جائے نہ وہ ذکر کرے، نہ وہ قرآن پڑھے، نہ وہ کوئی اور دین کی بات کرے، نہ کسی ایسی مجلس میں حاضر ہو، تو اس کے ایمان کا حال کیا ہوگا؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو قرآن ہمیں زبانی یاد ہوتا ہے وہ ہمارے حافظے میں تو ہے نا، ہمارے دل میں تو ہے، ہماری زبان پر تو آ سکتا ہے، تو زبان ناپاک نہیں ہوتی۔ ایک عورت اگر مر رہی ہو تو کیا اس کو کلمہ بھی نہیں پڑھنے دیں گے کہ یہ اللہ کا نام ہے اور تم ناپاک ہو، اور اللہ کا نام ناپاک لوگ نہیں لے سکتے؟ اب یہ ہے کہ چونکہ قرآن پاک ایک بہت مقدس کتاب ہے، اس کا احترام اور ادب لازم ہے، اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ انسان ایسی حالت میں ڈائریکٹ ٹیکسٹ کو چھونے کی بجائے کسی کپڑے کی آڑ میں چھو لے، تاکہ دل میں کوئی ایسا حرج نہ ہو، یعنی یہ ایک احتیاط کا تقاضا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اس حال میں پڑھنا پڑھانا بند کر دیں، جو قرآن یاد ہے اس کو دہرانا ختم کر دیں، تو یہ زیادتی کی بات ہوگی، یہ عورت کو دین سے دور کرنے والی چیز ہو جائے گی۔ اور اس سے پہلے آپ کو بن باز کا فتویٰ تو دیا گیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ابن عمر کی روایت ضعیف ہے، کیونکہ اسے اسماعیل بن عیاش نے حجازی راویوں سے روایت کیا ہے، اور جب وہ ان سے کرتے ہیں تو محدثین کے نزدیک ضعیف ہوتے ہیں، لیکن وہ قرآن کو بغیر چھوئے زبانی پڑھے گی۔ جنبی جب تک غسل نہ کر لے اس کے لیے قرآن پڑھنا جائز نہیں۔ ان دونوں کے درمیان فرق کرتے ہیں کہ جنبی کا وقت مختصر ہوتا ہے، وہ فوراً غسل کر سکتا ہے، جبکہ عورت فوراً غسل نہیں کر سکتی، کئی دن اس کے اس میں لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح نفاس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اگر عورت کو اس سے روک دیا گیا تو قرآن پاک بھول جائے گی، اور پھر اس طرح
دین سے دور ہو جائے گی. یہ خلاصہ ہے ان کے فتوے کا. اس سلسلے میں اگر آپ متعدد روایات دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خود فقہا کے درمیان بھی بہت سارا اختلاف اس میں ہوا. بہت مختلف طرح کی اس میں سٹیٹمنٹس آتی ہیں. اس میں کوئی تو بالکل حرام قرار دیتا ہے، کوئی کہتا ہے زبانی پڑھ لے، کوئی کہتا ہے دیکھ کے پڑھ لے، کوئی کہتا ہے کہ کسی چیز کی آڑ میں اس کو ہاتھ لگائے. اچھا، مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ مالکیہ کا مسلک جو ہے اس میں ویسے مصحف کو ہاتھ لگانا جائز نہیں، لیکن قرآن کی تعلیم کے لیے استاد اور شاگرد دونوں کو اس سے مستثنا کر دیتے ہیں، یعنی تعلیم کے لیے دونوں ہاتھ لگا سکتے ہیں. بلکہ ان کے ہاں حائضہ عورت کے لیے بھی بغرض تعلیم مصحف کو ہاتھ لگانا جائز ہے. اسی طرح امام مالک کا قول یہ بھی ہے کہ جنابت کی حالت میں تو قرآن پڑھنا ممنوع ہے، مگر حیض کی حالت میں عورت کو قرآن پڑھنے کی اجازت ہے، کیونکہ ایک طویل مدت تک اگر ہم اسے قرآن پڑھنے سے روکیں گے تو وہ بھول جائے گی، اور اسے وہ ہم کی طرف نسبت دیتے ہیں. بعض نے کہا کہ وہ توڑ توڑ کر پڑھے آیت کو. اب اس کی بھی دلیل تو کوئی نہیں نا. کس نے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں فرمایا کہ توڑ کے قرآن پڑھو. جب وہ لفظ منہ سے نکلنا ہی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کٹھے نکلے یا توڑ توڑ کے نکلے. تنزیل من رب العالمین، نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اتنائی برتتے ہو؟ یعنی اتنا معزز مکرم قرآن، کتاب کریم فی لوح محفوظ، قرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، تنزیل من رب العالمین، وہ کتاب جس کے ساتھ اتنی بزرگیاں وابستہ ہیں، اس کے ساتھ تمہارا طریقہ اور طرز عمل کیا ہے کہ تم اسے معمولی سمجھتے ہو، اس سے بے اتنائی برتتے ہو، اسے اس کا حق نہیں دیتے. اب اگر اس آیت سے یہ معنی نکالا جائے کہ عورت قرآن پڑھے ہی نہ، تو یہ دراصل اس کے ضمن میں آ جاتا ہے بے اتنائی برتنے کے، قرآن سے دور کرنے کے اور اس سے روکنے کے. یعنی ساری بات کر کے آگے اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں کہ اتنی عظیم کتاب کے ساتھ تمہارا یہ سلوک ہے. افا بہذا الحدیث انتم مدہنون. اچھا، مدہنون کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ ادہان سے نکلا ہے. ادہان کا لفظ دہن سے نکلا ہے. دہن کس کو کہتے ہیں؟ مکھن لگانے کو، چکنی چپڑی باتیں کرنے کو. تیل کی مالش کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. تیل کی مالش سے کیا ہوتا ہے؟ اعضاء نرم ہو جاتے ہیں، تو نرمی برتنے کے معنوں میں. دہن یعنی دہن سے ہے، اور ادھان کسی چیز کو تیل لگا کے نرم کرنے کو کہتے ہیں. اور اس سے پھر یہ لفظ نکلا کسی بات میں لچک پیدا کرنا، کسی بات میں ڈھیلا پڑ جانا، پھر منافقت کا رویہ اختیار کرنا، کسی چیز کو سنجیدہ توجہ کے لائق ہی نہ سمجھنا، اس کے لیے نان سیریس ایٹیٹیوڈ اختیار کرنا. تو اہل مکہ کو یہ کہا جا رہا ہے ایک عظیم قسم کھا کر کہ اتنی عظیم کتاب کے ساتھ تم یہ معاملہ کرتے ہو کہ اس کے معاملے میں تم نے ڈھیلا ڈھالا رویہ اختیار کیا ہوا ہے، بے اتنائی کا، بے پرواہی کا. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، یہ کتاب تو وہ ہے جسے بہت خوشی سے اختیار کرنا چاہیے. اچھا، اب یہ ہے کہ بات تو کسی اور سے کی جا رہی ہے، لیکن ذرا ہم اپنا آپ بھی دیکھ لیں، اپنے رویے پہ بھی غور کر لیں. ہم میں سے جو لوگ اس کو بے پرواہی سے لیتے ہیں، یہ کیسے ہوتا ہے بے پرواہی سے لینا؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں، شکوہ کر رہے ہیں کہ وہ کتاب جس کی اصل لوح محفوظ میں ہے، جس تک صرف مقرب فرشتے جاتے ہیں، جو بہت ہی احتیاط سے اور بہت ہی عزت سے رکھی ہوئی ہے، جب وہ تمہارے ہاتھ میں آئی تو تم نے اس کے ساتھ ایسی بے پرواہی برتی. تو کتاب کے ساتھ بے پرواہی برتنا کیا ہوتا ہے؟ تلاوت ہو رہی ہو اور ہم اسے چھوڑ کے اور کاموں میں مشغول ہو جائیں، باتیں کرنے لگیں، اور اس کو پڑھ تو لینا لیکن عملی زندگی میں اس کو شامل نہ کرنا، راستے میں رکھ کے چل پڑنا، جو چاہے اوپر سے پلانگ جائے، بیگ میں رکھ کے بیگ زمین پہ چھوڑ دینا، کبھی کمر کے پیچھے رکھ لینا، کبھی اس کے اوپر کوہنی رکھ لینا، کبھی باوقار طریقے سے پراپر لباس کے ساتھ اس کو نہ پڑھنا. کیونکہ قرآن پاک کا ایک ادب ہے نا، آپ جب کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں تو آپ پراپرلی ڈریس اپ ہوتے ہیں یا نہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عام صحابہ کی مجلس میں بالکل ایسے کیجولی بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کی پنڈلی سے تھوڑا کپڑا ہٹا ہوا تھا. حضرت عثمان جب تشریف لائے تو آپ نے اپنی پنڈلی ڈھک لی،
کہا کہ عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اچھا، حضرت عثمان کے آنے پر پنڈلی ڈھک لی کہ عثمان سے فرشتے حیا کرتے ہیں. ہم جب مل کر قرآن پڑھتے ہیں تو کیا اس مجلس پر فرشتے نہیں ہوتے؟ اگر ہم ایسے لباس میں بیٹھے کہ ہمارے بازو ننگے ہوں، کوہنیاں تک ننگی ہوں، اور ہم بالکل ایک کیجول ڈریس میں بیٹھے ہوں، کیجول ڈریس، تو فرشتے رہیں گے وہاں؟ جو جو جسم سے کپڑا ہٹتا جاتا ہے فرشتے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تنہائی میں بھی ننگے نہ ہو، اس لیے کہ فرشتے تم سے حیا کرتے ہیں، تمہیں چھوڑ کے الگ ہو جاتے ہیں. تو قرآن کی مجلس میں جہاں ہمارا یقین ہے کہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں، وہاں ہاف سلیوز پہن کے بیٹھنا، گلے کھول کے اس طرح بیٹھنا گویا ہم کسی پارٹی میں بیٹھے ہوں، یعنی ایک پارٹی ڈریس پہن کے بیٹھ جانا، یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے. نماز میں ایک پراپر ڈریس کے لیے کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ اس سے نماز کی خشوع و خضوع پہ اثر پڑتا ہے. اسی طرح جب ہم قرآن پڑھتے وقت پراپرلی ڈریس اپ نہیں ہوتے، صاف ستھرے نہیں ہوتے، گندے ہوتے ہیں، تو قرآن پاک کا دل میں اثر کم ہوتا ہے. بغیر نہائے چلے آنا، بغیر وضو کیے چلے آنا، بغیر دانت صاف کیے چلے آنا. ٹھیک ہے آپ کہیں گے یہ سب فرض کے درجے میں تو نہیں. ہاں ٹھیک ہے فرض کے درجے میں نہیں ہے، لیکن ادب کے درجے میں ضرور ہے. اور جو اس کتاب کا ادب کرے گا وہی اس کا بڑا حصہ پائے گا، اور جو اس کا ادب نہیں کرے گا اس کے اندر بھی نہیں اترے گا. اور جب اندر نہیں اترے گا تو عمل میں کہاں تبدیلی آئے گی؟ پھر اس سے وہ برکتیں اور فیض ہمیں کہاں نصیب ہوں گے؟ اور پھر یہ ہے کہ چلے کوئی نیا شخص آیا ہے جس کو پتہ ہی نہیں اس کا ادب، کوئی پہلی بار آیا ہے ایسی مجلس میں جس کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن پاک کی اہمیت کیا ہے یا یہ کیسی عظیم کتاب ہے، تو اس کی تو خیر ہے، اس کو تو اگنور کیا جا سکتا ہے. تو ہم دوسروں کے لیے بھی کیسی مثال ہیں؟ یعنی بجائے اس کے کہ لوگ ہمیں فالو کریں، ہم دوسروں کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سوچتے بھی نہیں ہیں. تلاوت لگی ہوئی ہے اور ہماری باتیں چل رہی ہیں، حال چال پوچھے جا رہے ہیں. کیا یہ سب اس میں نہیں آئے گا؟ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا اس کلام کے ساتھ تم یہ طریقہ اختیار کر رہے ہو؟ اور کیا کرتے ہیں ہم؟ نگاہوں کا بھٹکنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو خاص طور پر آپ کے نگاہوں کے فوکس ہونے کی بھی تعریف کی گئی تھی. بعض لوگ قرآن پاک کی جلد کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، اس کو کاٹتے رہتے ہیں. بعض اس پہ کوئی پین لگا کے اپنا پین چلانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی اس کے ورقے مڑ توڑ جاتے ہیں، اندر پرواہی نہیں ہوتی، اس پہ ٹیک لگا لینا، یعنی کونی رکھنا اس پہ تو بڑا عام ہے. چلے ہاتھ تو لکھنے کے لیے آ ہی جاتا ہے، لیکن اس طرح تکیہ بنانا باقاعدہ حدیث میں منع ہے کہ قرآن کو تکیہ مت بناؤ. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، لا تتوسط القرآن، اور ہم اسی پہ تکیہ لگا کے یعنی کونی رکھ کے آرام فرمائیں. جس کتاب کی محبت ہی نہیں ہمارے دل میں، ادب ہی نہیں، وہ ہمارے اندر کیسے جائے گا؟ پیجز اس کے زور زور سے آگے پیچھے کرنا جیسے کسی بچے سے کھیلا جا رہا ہو، اس کے ہاتھ ادھر ادھر گھمائے جا رہے ہوں کھیل میں. کچھ لکھنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کو کلپ بورڈ بنا لینا، گھر سے اب کیا اٹھا کے لائیں، پیپر اسی پہ رکھ کے دے دو، اس کے اوپر تصویروں والی اخباریں اور کتابیں رکھ دینا. پڑھتے پڑھتے رکھا اس کے بعد پڑھنے لگ گئے کوئی رسالہ، اور پھر اٹھایا اور اس کو اس کے اوپر رکھ دیا. عام کتابوں کو اس کے اوپر لا کے رکھ دینا. بازو کا چلتے وقت ہاتھ میں نیچے کو اس طرح لٹکا کے چلتے ہیں کہ وہ ادب کی جگہ نہیں ہوتی، یعنی آپ کا ہاتھ بھی گھوم رہا ہے، ساتھ قرآن پاک بھی ہچکولے کھا رہا ہے. جب کہا جائے کہ منہ کھول کے پڑھو، بولو، تو بولنے کی زحمت نہ کرنا، یعنی بولنے کی زحمت نہ کرنا. فبہذا الحدیث انتم مدہنون، ڈھیلا ڈھالا لینا. مدہنون ادھان سے، جیسے تیل لگی ہوئی چیز پھسل رہی ہوتی ہے نا، ایسے لچکدار سی ڈھیلی سی، تو بس اس طرح ڈھیلے ڈھالے انداز میں اس کو پڑھنا، یا راگ لگا لگا کے جھوم جھوم کے ہل ہل کے پڑھتے رہنا اور نہ پتا ہونا منہ سے کیا لفظ نکال رہے ہیں. بعض لوگ جب قرآن پاک کی تلاوت رکھتی ہے تو زیادہ ہی خشوع میں آتے ہیں اور اس کے اوپر ہی سر رکھ کے ماتھا ٹیک لیتے ہیں. قرآن کی کلاس ہو رہی ہے، ہم چل رہے ہیں لٹک لٹک کے، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی کسی سے بات کرنے کھڑے ہو گئے، کبھی کسی اور کی طرف، وقت پہ پہنچنے کی کوشش نہ کرنا، یہ بھی ادھان میں آتا ہے. قرآن کو ان اٹینڈڈ کھلا چھوڑ کر اور کام شروع کر دینا. جس سیٹ پہ بیٹھا جاتا ہے وہیں پر اس کو رکھ چھوڑنا. اگر کوئی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے تو بالکل اس کے پاؤں کے پاس بیٹھ جانا، اس کے پاؤں کے پاس کھول لینا، یہ بھی بے ادبی میں آتا ہے. پیچھے بیٹھ جانا قرآن لے کے کسی کے، جبکہ دوسری جگہ موجود ہو. پڑھنے کے دوران کھاتے پیتے رہنا. تو جب تک اس کتاب کو
اس کی ڈیو رسپیکٹ نہیں دی جائے گی، عزت نہیں دی جائے گی، یہ بھی ہمیں وہ حق نہیں لوٹائے گی جس کو پھر ہم ڈیزرو کرتے ہیں، جو ہمیں ملنا چاہیے. أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، کیا پھر اس کتاب کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو، لاپرواہی برتتے ہو؟ انگریزی میں مدہنون کا معنی ہے ٹو ٹیک لائٹلی، ٹو ٹیک لائٹلی یعنی لائٹلی لیتے ہو، اس کو کیجولی لیتے ہو، جیسے دنیا کی کوئی عام سی کتاب ہو، سنجیدگی کے ساتھ اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے، نہ جسمانی طور پہ الرٹ ہو، نہ ذہنی طور پر، نہ قلبی طور پر، نہ روحانی طور پر. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم ڈالتے ہو اپنا حصہ کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو. یعنی تم نے اپنا رزق کو آپ بطور حصہ کے لیں، یعنی تجعلون رزقکم، اور تم بناتے ہو اپنا رزق یعنی اپنا حصہ، انکم تکذبون، یعنی اس کتاب کی عزت و تکریم اور اہمیت میں اپنا حصہ کیا ڈالتے ہو کہ تم اس کو جھٹلا دیتے ہو، یعنی سن کے سمجھ کے اور پھر اس کا انکار کر دیتے ہو. جس طرح روز کا کھانا کھانا تمہارا معمول ہے، اسی طرح روز کا اس کو جھٹلانا بھی تمہارا معمول بن چکا ہے. اللہ کی اس نعمت کی قدردانی کی بجائے، شکر گزاری کی بجائے، اس کو جھٹلانا تمہارا معمول بن گیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر یوں بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے رزق کا شکر یوں ادا کرتے ہو کہ اللہ کو جھٹلاتے ہو اور کہتے ہو بارش ہم پر فلاں نچھتر اور فلاں ستارے کی سبب برسی. ایک اور معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ وَتَجَلُونَ رِزْقَكُمْ، اور تم بناتے ہو اپنا رزق. کس طریقے سے؟ انکم تکذبون، اس کتاب کو جھٹلا کر. قریش مکہ قرآن پاک پر ایمان کیوں نہیں لا رہے تھے؟ اس کو کیوں جھٹلا رہے تھے؟ کیونکہ ان کو ڈر یہ تھا کہ اس کو مانا تو اس سے ہماری روزی پہ اثر پڑے گا، ہمارے نذرانے بند ہو جائیں گے، ہمیں معاشی نقصان ہوگا. اب آپ دیکھیے ایسے سب لوگوں کو جو اسے جھٹلائیں یا اسے معمولی سمجھیں یا اسے لائٹلی لیں یا اس کو باقاعدہ عزت نہ دیں، ان سب سے کہا جا رہا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم، فلولا پھر کیوں نہیں، اذا جب بلغت الحلقوم پہنچ جاتی ہے نرخرے میں، یعنی انسان کی جان جب نزع کے وقت حلق میں اٹکتی ہے، پھنستی ہے، جیسا کہ سورۃ القیامہ میں آتا ہے فَإِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو لیکن پھر بھی اس جان کو نکلنے سے روک نہیں سکتے. یعنی اپنے سامنے مردے کو مرتا دیکھتے ہو لیکن اس کی موت کو ٹال نہیں سکتے. آپ دیکھیں کہ جب کوئی فوت ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے سارے عزیز پیارے رشتہ دار ڈاکٹرز وغیرہ سب اس کے پاس ہوتے ہیں. موت کا فرشتہ چپکے سے جان نکال کے لے جاتا ہے اور یہ سارے بے بس دیکھتے چلے جاتے ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، ساری تدبیریں الٹی ہو جاتی ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے تم سے بڑھ کر. وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھتے نہیں ہو. نحن سے مراد اللہ تعالیٰ بھی ہیں اور فرشتے بھی ہو سکتے ہیں کہ اس وقت انسان جسمانی طور پر انسانوں کے قریب ہوتا ہے لیکن عملی طور پر فرشتوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جان نکالنے والے، یا اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو زیادہ جان رہے ہوتے ہیں. وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم سب نہیں دیکھ سکتے. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، پھر کیوں نہیں اگر تم کسی کے اختیار میں نہیں ہو، کسی کے زیر حکم نہیں ہو، محکوم نہیں ہو، یعنی اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تمہارا کوئی مالک نہیں یا جزا سزا کا دن نہیں آئے گا یا تمہیں کوئی سزا نہیں دے سکتا، ترجعونہا، اس کو لوٹا دیکھو، اس کی جان واپس لاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. کیونکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، جزا سزا کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، تکبر میں مبتلا ہیں، حق کا انکار کرتے ہیں، ان سب کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ اس بے بسی کے عالم میں پھر تم کچھ کر کے تو دکھاؤ اگر واقعی تم اپنی باتوں میں سچے ہو. دوسری طرف اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں جو روح قبض کر رہے ہوتے ہیں، ان سے نبٹ کے تو دکھاؤ.
پھر دیکھو غالب کون رہتا ہے، مغلوب کون ہوتا ہے. اور اگر تم فرشتوں کے مقابلے میں مات کھا گئے تو آخرت کے بارے میں بھی سوچ لو کہ تمہارا کیا حال ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی بات کرتے کرتے ایک دم موت کا ذکر آ گیا. جس کو اپنی موت یاد ہو، فرشتوں کے سامنے بے بسی یاد ہو، اس کے سارے کس بل نکل جاتے ہیں. جب انسان کو موت کا فرشتہ نظر آئے گا، اس کے سامنے ہوگا، تو پھر وہ ان وقتوں کو، آزادیوں کو یاد کرے گا کہ کاش جب میرے پاس اللہ کا قرب حاصل کرنے کا وقت تھا، موقع تھا، تو میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتا، میں اس کی کتاب کا حق ادا کرتا، میں اس کی کتاب کو عزت دیتا، اور آج میری دنیا سے یہ رخصتی بہت آسان طریقے سے ہوتی، کیونکہ اس طرح وہ اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جاتا. اب دیکھیں نا کہ قرآن پاک پڑھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، لیکن ہم لاپرواہی برتتے ہیں، اس سے مرضی سے سیکھتے ہیں، مرضی سے پڑھتے ہیں، مرضی سے اس کو لیتے ہیں، جتنا آسانی سے لے سکیں بس ٹھیک ہے، اتنی تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن انسان کی یہ ساری غفلت اور سستی جو ہی موت کا فرشتہ سامنے آئے گا سب نکل جائے گی. اس وقت انسان سوچے گا کہ اب کیا کروں، اب کوئی مدد کرے میری. تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے رشتہ داروں کو کہتے ہیں کہ پھر ٹھیک ہے، ذرا اس کی جان واپس لاؤ، یہ کچھ کر لے دنیا میں، اب دوبارہ ترجعونہا، واپس لاؤ اس کو. لیکن کوئی واپس لا نہیں سکتا. اب تو کیا ہے، جو گزشتہ زندگی میں کیا وہ سامنے آنے والا ہے. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر اگر وہ مقربین میں سے ہے. سورت کے آغاز میں انسانوں کی جو 3 قسمیں بتائی گئی تھی، اب موت کے وقت بھی وہ 3 قسمیں سامنے رکھی گئیں. موت کے وقت انہی انسانوں کی 3 قسموں کو دوبارہ دہرایا گیا ہے آخر میں. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر اگر وہ مقربین میں سے ہوگا یعنی سابقین میں سے ہوگا، تو اس کی جان کیسے نکالی جائے گی؟ اس کے لیے آگے کیا ہوگا؟ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، اس کے لیے راحت ہے، روح، رحمت ہے، تازگی ہے، فرحت ہے، آسائش ہے. ریحان، خوشبو ہے، ٹھنڈک ہے، سرور ہے، پھول ہیں. وجنت نعیم، اور نعمت بھری جنتیں ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مقرب انسان کی جب جان نکلنے لگتی ہے تو فرشتے بہت خوبصورت لباس میں آتے ہیں، خوبصورت شکل والے آتے ہیں، جیسے کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. خوشبو لے کر آتے ہیں یا پھول لے کر آتے ہیں. جس دنیا میں آپ کسی کا استقبال کرنے کے لیے جاتے ہیں، کسی کو لینے کے لیے آتے ہیں، تو جو آپ کا جتنا عزیز یا پیارا ہوتا ہے اس کے لیے آپ اتنا ہی اہتمام بھی کرتے ہیں. تو یہ فرشتے دراصل مقرب بندے کو لینے کے لیے آ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندے بھیجے گئے ہیں، جاؤ میرے فلاں بندے کو اب لے آؤ میرے پاس. اب وہ آتے ہیں اس کو لینے کے لیے، اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. اب دنیا کی ساری کلفتیں، سب تھکاوٹیں، سب تکلیفیں، سب پریشانیاں، سب ناپسندیدہ چیزیں سب ختم. مشکلات کا دور ختم ہو گیا، تکلیفوں کا دور ختم ہو گیا، آزمائشیں ختم ہو گئیں، دنیا کے غموں سے جان چھوٹ گئی. اب آئندہ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں ہیں، کیونکہ وہ اسی کے لیے دوڑ رہا تھا. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر وہ اصحاب الیمین میں سے ہوگا یعنی عام مومنین میں سے، فَسَلَامٌ لَكَ، تو فرشتے آ کر اس کو سلام کریں گے اور خوشخبری سنائیں گے. من اصحاب الیمین، اصحاب الیمین میں سے ہو، سلامتی کی خوشخبری مل جائے گی. لیکن obviously روح و ریحان نہیں، وہ عزت و اکرام اور اہمیت نہیں جو درجہ اول کے لوگوں کے لیے ہے. یہ فرق کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ کسی کو سلامتی کی خوشخبری مل جائے کہ تمہارے لیے کوئی غم، کوئی دکھ نہیں، تمہیں ایک پیسفل زندگی ملے گی، تمہارے لیے آگے عذاب قبر نہیں ہے، جہنم کا عذاب نہیں ہے، تم سلامت رہو گے. یہ بھی بڑی بات ہے. لیکن جب دنیا کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم کتنی اہمیت چاہتے ہیں اپنی. اس کو تھوڑا سا ایک خواتین کے کانٹیکس میں سمجھیے. جیسے ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے، سسرال والے اس کو لینے کے لیے آتے ہیں. کچھ لوگ بہت اہتمام کے ساتھ آتے ہیں، اچھے کپڑے لے کر آتے ہیں، اچھا زیور لے کر آتے ہیں. تو لڑکی اپنے آپ کو بہت خوش قسمت تصور کرتی ہے کہ مجھے بہت رسپیکٹ دی گئی، بہت عزت دی گئی، اگر شکر گزار ہو، ورنہ تو پرواہ بھی نہیں کرتی.
اور اس کے برعکس جس کو یہ سب کچھ نہ ملے وہ اپنے دل میں حسرتیں لیے ہوئے ہوتی ہے کہ میری تو کسی نے قدر ہی نہیں کی. شادی تو ہو گئی, گھر تو مل گیا, لیکن وہ عزت نہیں ملی جو کسی دوسرے کو ملی. دنیا میں تو یہ سب کچھ قسمت کے کھیل ہیں, لیکن آخرت میں یہ محض قسمت نہیں, اس میں انسان کے اپنے خلوص, نیت اور عمل کا بھی دخل ہوتا ہے کہ اس نے دین کے لیے کتنی قربانی کی, اس نے اللہ کی رضا کو ہر چیز پر کتنا مقدم رکھا. فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ. پھر اگر وہ مکذبین میں سے, گمراہوں میں سے ہوا. اب یہاں پر آپ دیکھیے دو لوگوں کا ذکر کیا گیا, مکذبین جو سراسر پکے پکے جھٹلانے والے جو کافر لوگ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دالین بھٹکے ہوئے گمراہ لوگ, یعنی کافر تو نہیں لیکن ویسے بھٹکے ہوئے, ان کو رستہ مل گیا تھا لیکن وہ اس پہ چلے نہیں. یہ وہ ہیں جو کفر و نفاق کی حالت میں تھے, اصحاب المشأمہ. ان کے لیے مرتے ہی کون سی تواضع ہوگی؟ فنزل من حمیم, ان کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے. وتسلیۃ جحیم, اور جہنم میں جھونکا جانا ہے. تسلیہ کہتے ہیں ایندھن کا آگ میں جلانا, عصا یا لکڑی کا آگ میں تپا کے سیدھا کرنا. ان ھذا لہو حق الیقین, بے شک یہ سب کچھ بالکل حق ہے, یقینی بات ہے. فسبح بسم ربک العظیم, بس آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے عظیم رب کے نام کی. حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو تم لوگ اپنے رکوع میں رکھ دو, یعنی رکوع میں سبحان ربی العظیم کہا کرو. اور جب آیت سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اس کو سجدے میں رکھو, اس لیے سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھا جاتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے اندر جو چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے طریقے ہیں, یہ سب بھی وحی الہی سے ہوا. اور ویسے بھی عام زندگی میں تسبیح کرنا بہت ہی بڑا نیکی کا کام ہے, اور اس میں دو کلمے جو اللہ کو بہت محبوب ہیں, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم ہیں, ان کو لازم پکڑنا چاہیے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا, اور آپ کی پیروی میں ہمارے لیے بھی اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے. فسبح بسم ربک العظیم, پڑھیے سبحان ربی العظیم. کیا آپ کے سامنے کسی کی ڈیتھ ہوئی؟ کبھی کسی مرتے ہوئے شخص کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے؟ اس کو امیجن کر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.